اور ترازو میں قیامت کے دن تین چیزیں تولی جائیں گی. والوزن یومئذ الحق، وزن جو ہے قیامت کے دن یہ برحق ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. تو اس ترازو میں، اس میزان میں قیامت کے دن تین چیزیں تولی جائیں گی. پہلی چیز کہ انسانوں کو تولا جائے گا. جو انسان ہے فی نفسی، اس کا وزن ہوگا. ٹھیک ہے. جتنا انسان نیک ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا، جتنا انسان گناہ گار ہوگا اس کا وزن کم پڑ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ. قیامت کے دن ایک ہٹا کٹا موٹا موٹا تازہ بندہ لایا جائے گا. اب موٹا تازہ ہونا اور ہٹا کٹا ہونا مراد کیا ہے؟ کہ دنیاوی طور پہ وزن اس کا بہت زیادہ ہے، جسمانی طور پہ. لیکن فرمایا لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، لیکن ترازو میں اس کا وزن مچھر کے پر جیسا بھی نہیں ہوگا. مچھر کے پر کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ انسان اگر سوچے کوئی وزن ہی نہ ہوتا. مطلب بالکل بے وزن ہو جائے گا ترازو میں قیامت والے دن. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب بعض صحابہ کرام ہنسے اس بات پر کہ ان کی پنڈلیاں بہت باریک ہیں، یعنی ان کی پنڈلیاں غیر معمولی طور پہ پتلی تھی، جو بظاہر معیوب لگتی تھی. اسی وجہ سے وہ اپنا جو ٹخنے تھے وہ ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے، اس عذر کی وجہ سے. یعنی جس انسان کا کوئی عیب ہو تو اپنے ٹخنے ڈھانپ سکتا ہے نا. اصولہ مردوں کو ٹخنے ننگے کرنے چاہیے. بلکہ وہ معروف بات بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، تو اس نے کہا آپ کی بھی تو نیچے ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ عذر ہے کہ میری پنڈلیاں عیب دار ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی پتلی ہیں کہ وہ بری معلوم ہوتی ہیں، تو میں ان کو چھپاتا ہوں. تو جب یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے اس شخص کی ٹکائی کی، اس کو مارا پیٹا اور کہا تجھے اتنی جرأت کرتا ہے کہ تو ابن مسعود جیسے بندے کو جواب دیتا ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیاں بہت باریک تھی. تو ایک دفعہ صحابہ کرام ہنس پڑے ان کو دیکھ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود کی یہ باریک پنڈلیاں قیامت والے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی. اللہ. دوسری چیز اس کا وزن ہوگا قیامت والے دن، وہ اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہوگی افراد. دوسری چیز ہے کہ انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا. کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ بہتر جانتے ہیں. بعض لوگوں نے اس لیے بھی ترازو کا انکار کیا نا، انہوں نے کہا کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ جی اعمال تو جسم تھوڑی ہیں، ان کی کوئی شیپ کوئی باڈی تھوڑی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا وزن کریں گے. اور اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں. جیسا کہ حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، اور پڑھنے میں بہت معمولی ہیں، ہلکے ہیں، لیکن میزان میں ترازو میں ان کا وزن بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم بہت بھاری کلمے میزان. اسی طرح فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ الحمد للہ جو ہے یہ میزان کو بھر دیتے ہیں. یعنی اتنے بھاری کلمے ہیں کہ میزان جو نیکیوں والا پڑ رہا ہے وہ پورا بھر جائے گا ان کی وجہ سے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قیرات یعنی ایک بڑے پہاڑ کے برابر اجر لکھا جاتا ہے. تو گویا اعمال کا بھی وزن ہوگا قیامت کے دن. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہوں گے اعمال نامے، صحائف، رجسٹرز. جن صفحوں پر، جن اوراق پر آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تو وہ دفتر بھی، دفتر کہتے ہیں عربی میں رجسٹر کو، تو وہ دفتر بھی تولے جائیں گے. ٹھیک. اور اس کی جو دلیل ہے وہ معروف حدیث بطاقہ جسے کہتے ہیں، حدیث بطاقہ. بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، کارڈ، پرزہ، پرچی. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص قیامت والے دن جب اس کا اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. یعنی اس کے گناہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے نا، اس کا جو گناہوں کا پلڑا وہ بھاری ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ سمجھے گا کہ میں اب ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ آج ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک تیرا ثواب، تیری نیکی ایک ایسی ہے جو باقی ہے. تو پھر ایک پرزہ لایا جائے گا، کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی توحید کا کلمہ ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو اس کے میزان میں ڈالا جائے گا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو جو رجسٹر ہے نا برائیوں کے دتھے پڑے ہوں گے وہ سب ایسے بے وزن ہو جائیں گے ایک دم. اور جس ٹکڑے پہ توحید کا کلمہ ہوگا وہ ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا.
اس سے بات معلوم ہو کہ جو صحائف ہیں، جو اعمال نامے ہیں جن پر آپ کے اعمال درج ہوتے ہیں، ان کا بھی وزن ہو۔ تو یہ تین چیزیں جن کا قیامت کے دن میزان میں وزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے، بندوں کا اور صحائف کا اور اعمال۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جس کا میزان جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا، فمن ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية۔ تو جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، فهو في عيشة راضية، اور بڑی اچھی بھلی زندگی میں ہوگا۔ وأما من خفت موازینہ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، والعیاذ باللہ۔